اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ الرحیق المختوم ایپیسوڈ 25۔ آئیے اب راستے کے چند واقعات بھی سنتے چلے۔ نمبر 1، صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھلائی پڑی جس کے سائے پر دھوپ نہیں آئی تھی۔ ہم وہیں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی، اے اللہ کے رسول، آپ سو جائیں اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چرواہا اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے۔ وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے جوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینے کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، دو سکتا ہوں؟ اس نے کہا، ہاں۔ اور ایک بکری پکڑی۔ میں نے کہا، ذرا تھن کو مٹی، بال اور تنکے وغیرہ سے صاف کر لو۔ اس نے ایک کاب میں تھوڑا سا دودھ دوہا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ کو بیدار کروں۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئے تو میں آپ کے پاس آیا اور دودھ پر پانی انڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، پی لیجئے۔ آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں کہا، کیوں نہیں؟ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ نمبر 2، اس سفر میں ابوبکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، اسی لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کم جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابوبکر سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے؟ حضرت ابوبکر اس کا بڑا لطیف جواب دیتے، فرماتے، یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ وہ یہی راستہ مراد لے رہا ہے، حالانکہ وہ غیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ نمبر 3، اسی سفر میں دوسرے یا تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر معبد قزائیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ خیمہ قدید کے اطراف میں مشلل کے اندر واقع تھا۔ اس کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے 130 کلومیٹر ہے۔ معبد ایک نمایاں اور توانا خاتون تھیں۔ ہاتھ میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے؟ بولی، واللہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی۔ بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قحط کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے میں ایک گوشے میں ایک بکری ہے۔ فرمایا، معبد، یہ کیسی بکری ہے؟
بولی اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے کہ اسے دوہ لوں؟ بولی ہاں میرے ماں باپ تم پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دوہ لو۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دوہا کہ جھاگ اوپر آ گیا۔ پھر معبد کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئیں تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے تو خود پیا۔ پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دوہا کہ برتن بھر گیا، اور اسے معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ان کے شوہر ابو معبد اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھی ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی؟ بولی واللہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ ابو معبد نے کہا یہ تو وہی صاحب قریش معلوم ہوتا ہے جسے قریش تلاش کر رہے ہیں، اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر معبد نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ کتاب کے اخیر میں یہ اوصاف درج کیے جائیں گے۔ یہ اوصاف سن کر ابو معبد نے کہا واللہ یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ کی رفاقت اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ ادھر مکے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کا بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ آواز یہ تھی اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہتر جزا دے جو معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لی۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ حضرت اسماء کہتی ہیں ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن زرین مکہ سے اشعار پڑھتا ہوا آیا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے نہیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی مکے سے نکل گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے، یعنی آپ کا رخ مدینے کی جانب ہے۔ نمبر 4، راستے میں سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا اور اس واقعے کو خود سراقہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے۔ اس نے کہا اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزر کر گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے روک کر میرا انتظار کرے۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے باہر نکلا۔ لاٹھی کا ایک سرا زمین پر گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اوپری سرا نیچے کر رکھا تھا۔ اس طرح
میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھسلا، میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کا تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرر پہنچا سکوں گا یا نہیں، تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ کی قرات سن رہا تھا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، جبکہ ابو بکر بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ میں نے پھر پانسے کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے اور میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا، اسی وقت میرے دل میں بات بیٹھ گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کے بدلے دیت کا انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مجھے پروانہ امن لکھ دیں۔ آپ نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے سے متعلق خود ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے۔ ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، مگر سراقہ بن مالک بن جاشم کے سوا جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا اور کوئی ہمیں نہ پا سکا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال سراقہ واپس ہوا تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کہنے لگا، ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا کیا جا چکا ہے۔ اس طرح لوگوں کو واپس لے گیا، یعنی دن کے شروع میں تو چڑھا آ رہا تھا اور آخر میں پاسبان بن گیا۔ نمبر 5، راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ بن حسیب اسلمی ملے۔ ان کے ساتھ تقریباً 80 گھرانے تھے، سب سمیت مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی تو سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ بریدہ اپنی ہی قوم کی سرزمین میں قیام پذیر رہے اور احد کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ عبداللہ بن بریدہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فال لیتے تھے، بدشگونی نہیں لیتے تھے۔ بریدہ اپنے خاندان بنو سہم کے 70 سواروں کے ساتھ سوار ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم کن سے ہو؟ انہوں نے کہا، قبیلہ اسلم سے۔ آپ نے ابو بکر سے کہا، ہم سالم رہے۔ پھر پوچھا، کن کی اولاد سے ہو؟ کہا، بنو سہم سے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا سہم یعنی نصیب نکل آیا۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرج کے اندر حجفہ اور ہرشی کے درمیان قید آباد میں ابو اوس تمیم بن حجریہ ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی کے پاس سے گزرے۔ آپ کا کوئی اونٹ پیچھے رہ گیا تھا، چنانچہ آپ اور ابو بکر ایک ہی اونٹ پر سوار تھے۔ اوس نے اپنے ایک نر اونٹ پر دونوں کو سوار کیا اور ان کے ساتھ مسعود نامی اپنے غلام کو بھیج دیا اور کہا کہ جو محفوظ راستہ تم کو معلوم ہو ان سے ان کو لے کر جاؤ اور ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ چنانچہ وہ ساتھ لے کر راستہ چلا اور مدینہ پہنچا دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسعود کو اس کے مالک کے پاس بھیج دیا اور اسے حکم دیا کہ اوس سے کہے
کہ وہ اپنے اونٹوں کی گردن پر گھوڑے کی قید کا نشان لگائے، یعنی 2 حلقے یا دائرے بنائے اور ان کے درمیان لکیر کھینچ دے۔ یہی ان کی نشانی رہے گی۔ جب احد کے دن مشرکین آئے تو اوس نے اپنے اسی غلام مسعود بن حنیدہ کو ان کی قبر دینے کے لیے ارد سے پیدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ یہ بات ابن معقولہ نے طبری کے حوالے سے ذکر کی ہے۔ اوس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آ جانے کے بعد اسلام قبول کر لیا، مگر ارج ہی میں سکونت پذیر رہے۔ نمبر 7، راستے میں بطن ریم کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر بن العوام ملے۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیش گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ قباء میں تشریف آوری۔ دوشنبہ 8 ربیع الاول 14 نبوت یعنی 1 ہجری مطابق 23 ستمبر 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں وارد ہوئے۔ حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح ہی صبح ہیرا کی طرف نکل جاتے تھے اور آپ کی راہ تکتے رہتے۔ جب دوپہر کی دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس پلٹ آتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد واپس پلٹ کر لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی چھٹک رہی تھی، تشریف لا رہے تھے۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیاروں سے سج دھج کر استقبال کے لیے امٹ پڑے اور ہیرا کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عمر بن عوف ساکنان قباء میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی۔ مسلمان آپ کی آمد کی خوشی میں نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ پھر آپ سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا اور گرد و بیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ آپ کا مولا ہے اور جبرائیل اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنے جانب مڑے اور بنی عمر بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ دوشنبے کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے تھے جنہوں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا تھا، وہ سیدھے ابو بکر کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امٹ پڑا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ آج یہود نے بھی حقوق نبی کی اس بشارت کا مطلب دیکھ لیا تھا کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کلثوم بن ہدم اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن قشیمہ کے مکان میں قیام فرمایا۔ پہلا قول زیادہ قوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کلثوم بن ہدم کے مکان میں قیام فرمایا۔ ادھر حضرت علی بن ابی طالب نے مکے میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینے کا رخ کیا اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے اور کلثوم بن ہدم کے یہاں قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قباء میں کل 4 دن دوشنبہ، منگل، بدھ، جمعرات یا 10 سے زیادہ دن قیام فرمایا اور اسی دوران مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی۔ یہ آپ کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ 5ویں دن یا 12ویں دن جمعہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے۔ ابو بکر آپ کے ردیف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو، جو آپ کے ماموں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیج دی تھی، چنانچہ وہ تلوار حمائل کیے حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میت میں مدینے کا رخ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔ کل 100 آدمی تھے۔ مدینے میں داخلہ۔ جمعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینہ الرسول، شہر رسول پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے نشار کے نغمے بکھیر رہی تھی۔ ان پہاڑوں سے جو ہیں سوئے جنوب، 14ویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہے، شکر واجب ہے ہمیں اللہ کا، ہے اطاعت تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں قیام فرمائے۔ چنانچہ آپ انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہیں تشریف لائیے، مگر آپ فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ وہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ کے ننیال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننیال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض و معروض شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت اسد بن زرارہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا، میرا، اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے قیل الولا کی جگہ تیار کر دو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ چند دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ بھی تھی، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب حضرت ابو العاص کے پاس باقی رہ گئیں، انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم مدینہ آئے تو یہ اللہ کی زمین میں سب سے زیادہ وبا خیز جگہ تھی، وادی بدحان سڑے ہوئے پانی سے بہتی تھی۔ ان کا یہ بھی بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا
کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کو بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے: ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت بلال کی حالت کچھ سنبھلتی تو وہ اپنی کربناک آواز بلند کرتے اور کہتے: کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے گرد اسخر اور جلیل کی گھاس ہوگی، اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل کے پہاڑ دکھلائی پڑیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ، ہمارے نزدیک مدینے کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے سا اور مد یعنی غلے کے پیمانوں میں برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے حجفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی، چنانچہ آپ کو خواب میں دکھلایا گیا کہ ایک پراگندہ سر کالی عورت مدینے سے نکلی اور مہیا یعنی حجفہ میں جا اتری۔ اس کی تعبیر یہ تھی کہ مدینے کی وبا حجفہ منتقل کر دی گئی، اور اس طرح مہاجرین کو مدینے کی آب و ہوا کی سختی سے راحت مل گئی۔ یہاں تک حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ آئندہ اختصار کے ساتھ مدنی دور پیش کیا جا رہا ہے۔